والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ معزز سامعین، یہ جو اتوار کے دن کا جو پروگرام ہے، اس میں طاغوت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کے ساتھ میں برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابھی رمضان بھر تو ہم لگ بھگ ہر اتوار کو اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ یوں تو اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے متعلق جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس ضمن میں بھی ہمارے پروگرام موجود ہیں اور نظام طاغوت سے برات کے بھی پروگرام ہمارے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ آیت سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی اور دوسرا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک ہی حکم ہے، صرف ایک حکم۔ وہ حکم کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، یعنی اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ملاوٹ، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی شریک وہ نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، مسلم شریف کی حدیث، بہت معروف حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا ماہ مبارک کے، جیسا کہ آج یہ ہمارا دوسرا روزہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین طاقت دیتا ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ جو 5 مین بنیادیں بتائی گئی ہیں، وہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اب کیا ہوا کہ لوگوں نے جیسے جیسے ایام گزرتے گئے ایسی ایسی چیزیں لا کر کے پیش کی کہ لوگوں نے عبادت کے مفہوم کو، عبادت کے لفظ کو ایک خاص مفہوم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب
وہ مفہوم اتنا عام ہوا کہ جب کسی کے سامنے عبادت کا لفظ استعمال کیا جانے لگا تو اس سے مراد صرف مسجد، نماز، روزہ اتنا ہی ہونے لگا اور وہ اتنے ہی میں آ کر کے محدود ہو گیا. جیسا کہ صلاۃ عربی لفظ، اس کا اصل معنی ہے دعا کی، لیکن یہ نماز کے لیے اتنا مستعمل ہوا کہ جب کبھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو آدمی کے دماغ میں سب سے پہلے نماز کا خیال آتا ہے. یہ ابتدا سے میں اسی لیے لے کر چل رہا ہوں کہ آدمی کم از کم سمجھ سکے کہ غلطیاں کہاں سے ہوئیں. اب اگر کوئی عبادت کے معنی میں اطاعت کے معنی کو بھی لے لے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو عبادت الگ ہے، اطاعت الگ ہے. گویا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت تو اللہ کی ہو، اطاعت جس کی چاہے کرو آپ، چلے گا، لیکن عبادت تو اللہ کی ہونی چاہیے. تو عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جس کا اطلاق تمام ظاہری اور باطنی اقوال و اعمال پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں، جبکہ اس اعمال میں اطاعت و فرما برداری اور حب الہی درجہ کمال کے ساتھ موجود ہوں. جب بندے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا مطالبہ کیا جائے تو اس سے عبادت کا یہی عمومی مفہوم مراد ہوتا ہے. سب طرح کی عبادت درجہ کمال کو پہنچی اس کا مطلب کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی نہ عبادت کرے نہ اطاعت کرے. اللہ نے اس کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت اور ہماری اطاعت کریں. ایسا نہیں کہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہو اور اطاعت غیر اللہ کی ہو، ایسا نہیں ہوگا. عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے اور اطاعت بھی اللہ کی ہونی چاہیے. اطاعت کسی دوسرے کی اور عبادت اللہ کی ہو، اللہ رب العالمین کو یہ منظور نہیں. یعنی تمام امور، مثلا خشوع، خضوع، خشیت و توکل، دعا و رجوع، رکوع، سجود، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر و قربانی اسی کے لیے کی جائے. اسی طرح محبت اور دشمنی، جہاد اور قتال، امید اور خوف، اطاعت و فرما برداری، فیصلہ ماننا اور فیصلہ کروانا، یعنی ساری چیزیں، جہاد بھی، قتال بھی، امید اور خوف، اطاعت و فرما برداری اور فیصلہ ماننا اور فیصلہ کروانا، ان کے علاوہ دوسرے تمام امور جو شرعی طور پر واجب اور مستحب ہیں ان میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف رجوع نہ کیا جائے. گویا زندگی کے جتنے معاملے ہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد میں آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. اب آپ کو اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ آپ کتاب اللہ سے مانو اور کچھ آپ دوسری کتاب سے مانو. وہ تو ٹھیک اسی طرح ہو جائے گا کہ جو یہود و نصارہ کی روش تھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت کہا، جبکہ بہترین امت وہ تھی اس وقت، لیکن ان سے وہ مقام اور مرتبہ چھین کر اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا، ان کی اسی خصلت کی وجہ سے کہ وہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے تھے اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے تھے. اب اگر ہم وہی روش اختیار کر لیں جو روش ان کی تھی تو پھر ہمارا شمار بھی ویسا ہی ہوگا، ہم بھی ویسے ذلیل و خوار ہوں گے جیسا وہ ہوئے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دیا. اگر ہم بھی ایسا کریں کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائیں اور بعض حصے کو چھوڑ دیں
تو پھر بھی ہم وہی روش پر چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین پھر ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ خیر امت کا جو لقب ہے پھر وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آدمی کے ساتھ اس کا لقب جڑا ہوا ہو، صرف لقب جڑا ہوا ہو، لیکن اس کے اعمال ویسے نہ ہو، تو اس کا لقب جڑا رہنا اس کے ساتھ میں کوئی کام کا نہیں۔ آدمی کو کسی چیز کا ماہر اسی وقت کہا جاتا ہے جب پوری طرح سے وہ اس میں مہارت رکھتا ہو، تب وہ ماہر ہے۔ لیکن اگر وہ مہارت نہ رکھتا ہو، عمل اس کا ویسا نہ ہو، تو پھر وہ ماہر نہیں۔ اسلام میں لفظ عبادت صرف مناسک یا اسلامی شعائر کی ادائیگی میں مقید نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ آدمی صرف یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسلام نام ہے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا، بس صرف اسی پر مقید نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافر طاقتوں اور گمراہ صوفیوں نے اس دین کو بگاڑنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے امور کے شرعی مفہوم تبدیل ہو کر رہ گئے۔ عبادت کا مفہوم بھی ان امور میں شامل ہے جسے موجودہ دور کی ان گمراہ فرقوں کی طرف سے دست درازی کا سامنا کرنا پڑا، اور عبادت کو مناسک اور اسلامی شعائر کی ادائیگی کے لیے صرف مسجدوں اور عبادت گاہوں کی حدود میں مقید کر دیا گیا۔ صرف عبادت کس کا نام ہے؟ اگر کسی سے بھی بولو گے آپ آج کے زمانے میں، تو وہ صرف یہ کہے گا کہ یار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کوئی آدمی بہت زیادہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو دیکھ کر آدمی یہ بولے گا کہ بہت عبادت گزار ہیں صاحب، یہ بہت عبادت گزار ہیں۔ عبادت گزار ہیں اس کا مطلب یہ بہت نماز پڑھتے ہیں۔ جس کو زیادہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو کہا بہت نیک آدمی ہے، یہ بہت عبادت گزار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کانک رأیتہ یصلی ویسجد ویرکع فظننت انہ رجل صالح، کہ تو نے اسے، ارے میاں تم نے اسے اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا کا مطلب، معاف کیجئے گا، یہ اٹھک بیٹھک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، جو کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ ہے کہ جو جتنا بڑا نمازی، جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار آدمی، وہ اتنا ہی بڑا ڈیفالٹر، جن کے بارے میں کبھی قسمیں کھائی جاتی تھیں کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ آج وہی آدمی بھائی نماز تو ویسے ہی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا لین دین، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کیریکٹر ویسا نہیں ہے جیسے اس وقت ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کے ساتھ وہ ویسا اس کا کیریکٹر موجود نہیں ہے۔ صرف اس کو قید کر دیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں عبادت کے لفظ کو مسجدوں کے ساتھ میں، اور یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، جو بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، جبکہ صرف نماز پڑھ لینا آدمی کے لیے کافی نہیں ہے، اور دوسری چیزیں بھی اس کے لیے ضروری ہیں، جیسا کہ جیسا کہ ایک پرچہ ہمارا نکلا تھا، مولانا صاحب نے لکھا تھا کہ صرف نماز پڑھ کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ اب یہ چیز دھیرے دھیرے عام ہوتے گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر لوگوں کے ہاں عبادت صرف اسلامی شاعر کی ادائیگی کا نام رہ گیا، کہ ہاں آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو یہ عبادت گزار ہے۔ اس بات نے لوگوں کے عقائد و نظریات اور افکار و عادات پر پڑے ہوئے منفی اثرات عقائد و نظریات اور افکار و عادات پر بڑے منفی اثرات ڈالے۔ اس قسم کے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع سجود کی حد تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ معاشرت، معیشت، سیاست اور زندگی کے دوسرے میدانوں میں غیروں کو اپنا اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حق پر گامزن سمجھتے ہیں۔ یہ حال ہے لوگوں کا کہ وہ صرف عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اب اطاعت دوسروں کی کر رہے ہیں، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست کا میدان ہو، اور زندگی کے دوسرے اور کوئی بھی میدان ہو، تو دوسروں کو اعلی کار سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت گزار ہیں، ہم حق پر گامزن ہیں، اور پھر ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ انا الحق،
میں جو بول رہا ہوں وہی حق ہے، اور اگر کوئی ان پر اعتراض کرے تو اس کی طرف اعتراض والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو سیاست میں داخل کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ مارتے ہیں، ارے ان لوگوں کی تو اپنی مرغی کی ایک ٹانگ الگ ہی ہوتی ہے، اگر یہ صحیح ہوتا تو ہمارے علماء کرام ہم کو نہیں بتائے ہوتے کیا؟ تو اسی لیے میں نے آپ کو تمہید میں یہ سب بتاتے ہوئے چل رہا ہوں کہ یہ جو غلط مفہوم ہے، یہ جو ایسا مفہوم ہے جو لوگوں کے درمیان میں پیدا کر دیا گیا اور اصل مفہوم کو چھپا دیا گیا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت کے مفہوم کو آدمی صرف یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ محدود ہے رکوع اور سجود تک، وہ محدود ہے مسجدوں تک، کہ مسجدوں میں جو چیز ہوتی ہے، مسجدوں میں جو ارکان ادا ہوتے ہیں، انہی ارکان کا نام ہے عبادت، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، باہر کچھ نہیں، باہر جس طرح چاہو آپ زندگی گزارو، دوسرا آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے رہو، تب بھی آپ متقی اور پرہیزگار رہو گے۔ اگر کوئی ان کی بات پر کوئی ٹپڑی کرتا ہے تو وہ اس کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی نئی بات کر دی، کوئی وہ نئی بات اپنی طرف سے لا کر کے بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین کو سیاست میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور دین کو ایسے امور میں داخل کرنا چاہتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ، لیکن یہ اس کو اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان اہم ترین امور کی وضاحت کرے جو عبادت کی اصطلاح میں داخل ہیں، اور بتائے کہ کون سے ایسے امور ہیں جو بندگی کہلاتے ہیں، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر رہا ہے یا پھر مخلوق کی عبادت و بندگی میں مشغول ہے۔ اسی لیے یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو کچھ بھی آدمی کام کر رہا ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ عبادت جس کو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں عبادت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اصل عبادت ہے یا نہیں، یہ بتانا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ کیوں کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 42 ہے، تاکہ جیسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، اور جیسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے۔ آدمی جو بھی بات کرے دلیل کی بنیاد پر کرے، اور ایک سچا مومن سچا مسلم صرف دلیل کی بنیاد پر ہی بات کرتا ہے۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دلیل اس کے سامنے موجود ہے تو اسی صورت میں وہ بات کرتا ہے، وہ اٹکلیں نہیں لگاتا ارے میاں ایسا ہوتا ہے کیا، ارے میاں دیکھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، نہیں، صرف دیکھنا پڑتا ہے اللہ کو، صرف سننا پڑتا ہے رسول اللہ کی اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ آپ جس کی چاہے سنیں، لیکن مسلمان ہیں آپ اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم سچے مومن ہیں، ہم سچے مسلم ہیں، آپ کا دعویٰ ہے، تو آپ کو سننا پڑے گا اللہ کی اور سننا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ تبھی تو آپ مومن ہو، تبھی تو آپ مسلم ہو، تبھی تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہو، تبھی تو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہو۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو صرف زبان سے آپ کا اقرار آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں مخلوق کی بندگی کرنا کلمہ توحید کی منافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور طاغوت کا انکار انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد رہا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا، رسولوں کی بعثت کا مقصد بنیادی یہی رہا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ کوئی دوسرا جزوی ذمہ دار یا مقصد انہیں ان کے اس بنیادی مقصد سے باز نہ رکھ سکا۔ کوئی ایسے حالات ان کے سامنے آ گئے تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کو دیکھ کر وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم بھی اپنے اصل مقصد سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر انبیاء کرام اپنے اصل مقصد سے نہیں ہٹے تو ہم اسی دعوت کو لے کر بیٹھے ہیں جو دعوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جو دعوت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کو لے کر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ جب آپ اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم اس دعوت سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ یہی اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ کیسا فریضہ ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ
اور حج بیت اللہ اور دوسرے فرائض و نوافل سے بھی پہلے پورا کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کر دیا جائے اس وقت نہ تو اللہ کی توحید پر ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی انسان کی جان و مال محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی کفر بالطاغوت۔ کفر بالطاغوت یہ ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری، اور وہ پہلی ذمہ داری ایک مسلم کی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ کفر کا انکار کریں، اور کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں تھا۔ سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے کفر بالطاغوت یعنی طاغوت کا انکار کیا۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 ہے کہ جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط کلے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ یہ حدیث مسلم شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجی جانے والی ہر چیز کا انکار کیا، اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس حدیث میں بھی صاف بیان کر دیا گیا کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جو چیز بھی پوجی جاتی ہیں سب کا وہ انکار کرتا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد طاغوت کا انکار، تو آپ کی زندگی کا مقصد بھی طاغوت کا انکار ہونا چاہیے۔ اگر آپ طاغوت کا انکار نہیں کریں گے تو آپ پکے سچے مومن اور مسلم نہیں ہو سکتے۔ ایک پکا مومن اور ایک پکا مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں۔ یہ تمہیدی باتیں تھیں۔ طاغوت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی پہچان کیسے ہو، اس کے ساتھ میں ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، اس چیز کو ہم آگے جانیں گے تو جو چیزیں انسان کے دل و دماغ میں پہلے جن چیزوں کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا، کہ عبادت کے معنی میں انہوں نے اطاعت کو لا کر شامل کر دیا، تو تمہید میں آج کی تمہید میں ہم نے ان چیزوں کو لا کر کے ذکر کیا کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیا بات ہے کہ حالانکہ عبادت اطاعت کو مستلزم ہے کہ جس کی آپ عبادت کرو گے اسی کی آپ اطاعت بھی کرو گے، لیکن زمانے کے چلتے چلتے کچھ صوفیوں نے اور کچھ گمراہ کن طبقے نے عبادت کو صرف مخصوص کر دیا مسجدوں تک، اور باہر نکل کر آپ جیسا چاہو کرو، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں، اور اس کو اتنا عام کر دیا کہ عبادت کو صرف اور صرف نماز روزے کی حد تک کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی حد تک کہ محدود سمجھا جانے لگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جو انبیاء کی زندگی کا مقصد تھا کفر بالطاغوت وہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔